الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المضمضۃ والاستنشاق۔ مضمضہ کہتے ہیں منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا، جس کو ہم اردو میں کلی کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں، یعنی پانی منہ میں ڈالا اور اس کو منہ کے اندر جنبش حرکت دی، اس کو کلی کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ غسل کے اندر یہ کلی ہی فرض ہوتی ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا غرارہ، یہ آگے آئے گا غسل کے ابواب میں۔ غرارہ احتیاطاً ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو کر لو، وگرنہ غرارہ فرض ہی نہیں ہے، فرض کلی کرنا ہے۔ تو مضمضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلی کرنا۔ اور کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا، اس کو کہتے ہیں مضمضہ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ استنشاق ہے، اور استنشاق کا مقابل جو ہے استنثار ہے۔ استنشاق کہتے ہیں سانس کے ذریعے سے ناک میں پانی چڑھانا۔ استنشاق کہتے ہیں سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا، اور استنثار کہتے ہیں کہ پھر اس کو زور سے باہر نکالنا۔ ناک میں پانی چڑھ گیا پھر اس کو زور سے باہر نکالنا، اس کو استنثار کہتے ہیں۔ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ مضمضہ کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا، ہلانا۔ نمبر 2 استنشاق، سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا، اور استنثار کہتے ہیں پھر اس کو ناک کے سانس کے ذریعے سے ہی باہر پھینکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنثار کہتے ہیں۔ یہ مضمضہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے، اور امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے اور ابن ابی صغیر لیلہ، عبد الرحمن ابن لیلہ الصغیر، میں نے بتایا تھا یہ دو ہیں، ابن ابی لیلہ کبیر اور ابن ابی لیلہ صغیر۔ جو عبد الرحمن ہے ابن ابی لیلہ کبیر ہیں وہ ثقہ ہیں، اور یہ جو ابن ابی لیلہ صغیر ہیں یہ ضعیف ہیں۔ یہ 4 امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوے اور ابن ابی لیلہ صغیر رحمہم اللہ تبارک و تعالی، ان حضرات کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو میں بھی واجب ہے اور غسل میں بھی واجب ہے۔ وضو میں بھی واجب ہے، غسل میں بھی واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مذہب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یعنی مضمضہ اور استنشاق یہ وضو میں بھی سنت ہے، غسل میں بھی سنت ہے۔ وضو میں بھی سنت ہے، غسل میں بھی سنت ہے۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نزدیک یہ مضمضہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کے اندر سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ احناف کا مسلک سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ اعضاء من کل وجہ باطن ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ اعضاء من کل وجہ ظاہر ہیں، بالکل ظاہر ہیں، اور کچھ اعضاء من وجہ باطن ہیں، من وجہ ظاہر ہیں، باطن بھی ہیں ظاہر بھی ہیں۔ جو اعضاء بالکل باطن ہے یعنی آدمی کے اندر کا نظام سارا، اس کا تو نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے۔ اور جو اعضاء ظاہر ہیں ان کو وضو کے اندر بھی دھونا، جیسے 3 اعضاء کا مغسولہ ہے اور ایک عضو سر جو ہے ممسوحہ ہے اس کا مسح کیا جاتا ہے، تو جو اعضاء ظاہر ہیں ان کو غسل کے اندر بھی جن کا دھونا ہے ضروری ہے، اور غسل کے اندر سارے جسم کا دھونا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اعضاء جسم میں من وجہ باطن ہیں، جیسا کہ منہ، ناک اور آنکھیں۔ اب منہ کو دیکھو بند کر لیا تو کچھ نظر نہیں آتا، سیدھا بیٹھا رہے تو ناک کے اندر بانسے کا نظام نہیں آتا، آنکھیں بند کر لی کچھ نظر نہیں آتا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن منہ کھول لو تو سارا اندر کا نظام نظر آ جاتا ہے، سر توڑا اٹھاؤ تو ناک کے اندر کا نظام نظر آ جاتا ہے، آنکھیں کھولو تو اندر کا نظام نظر آ جاتا ہے۔ یہ جو اعضاء ہیں جو من وجہ باطن ہیں، من وجہ ظاہر ہیں، تو ان کو شریعت نے 2 حصوں پہ تقسیم کیا کہ
وضو کے اندر تو ان کا دھونا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. جیسے ہم نے بتایا نا امام صاحب کا مسئلہ کہ وضو میں دونوں سنت ہیں، اور غسل کے اندر دونوں کا دھونا فرض ہے. اور آنکھوں کو تو اس لیے استثناء کیا کہ اس میں حرج ہے، آنکھیں اس لیے نکال دی کہ اس میں حرج ہے، اس کو باہر نکال دو. دو اعضاء رہ گئے، منہ اور ناک. تو منہ اور ناک وضو کے اندر ان کا دھونا سنت ہے، غسل کے اندر ان کا دھونا ضروری ہے. اور یہ جو استدلال کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں سنت ہے، انہوں نے حدیث سے لیا ہے. اور ان دونوں کا دھونا فرض ہے، وہ قرآن کی آیت سے لیا ہے. ان کنتم جنبا فطہروا، اللہ فرمایا جب تم جنبی ہو جاؤ پھر خوب پاکی حاصل کرو. اور یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا استدلال عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوے اور ابن ابی لیلہ صغیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں دو الفاظ ہیں. حدیث کے اندر کیا ہے؟ دو الفاظ ہیں، اذا توضأت فانتصر واذا استجمرت فاوتر. وہ کہتے ہیں انتصر اور اوتر دونوں امر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ امر ہے. اور امر کیا کرتا ہے؟ وجوب کا تقاضا کرتا ہے. تو کہتے ہیں یہ دونوں میں واجب ہیں، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو. منہ کا دھونا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا استنشاق، یہ دونوں میں فرض ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلا جو جملہ ہے اس کو استحباب پر محمول کیا اور دوسرے جملے کو وجوب پہ محمول کیا. یہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. ان کے نزدیک 3 پتھروں کو استعمال کرنا ضروری ہے، 3 پتھروں سے کم استعمال کرے گا تو استنجا نہیں ہوگا، اس کو وجوب پر لیا. اور پہلے جملے کو فانتصر کو کیا کرے؟ استحباب پر محمول کیا ہے. اور ایک ہی حدیث کا ٹکڑا ہے. اب استدلال کے طریقے مختلف ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جملوں کو استحباب پر محمول کیا ہے. وہ کہتے ہیں استنثار کلی کرنا، ناک جاڑنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے. اور یہ پیچھے گزرا تھا کہ بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ انقاء اگر 2 سے ہو جائے تو تیسرا پتھر استعمال کرنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے دونوں جملوں کو کیا کیا ہے؟ استحباب پر محمول کیا ہے. اور امام احمد بن حنبل کو ساتھ میں یہ جواب دیا ہے کہ امر ہر جگہ پر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، قرائن کو دیکھنے کے ساتھ امر جو ہے دوسرے 16 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو امر کو دوسرے معانی کے اوپر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، دوسرے معانی کے اوپر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا. اور احناف نے ایک ٹکڑا تو ادھر سے لے لیا فانتصر فاوتر، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کام سنتیں ہیں. اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ ان کو غسل میں دھونا، وہ تو قرآن کی آیت سے لیا ہے کہ فطہروا کا حکم ہے، اللہ کہتے ہیں خوب پاکی حاصل کرو. تو ہم نے کہا کہ غسل کے اندر یہ دونوں کام کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہیں، وضو کے اندر دونوں سنت ہیں. دلائل سمجھ میں آ گئے.